بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و معزز ناظرین، صحیح مسلم کے اندر امام مسلم علیہ رحمت ایک حدیث نقل کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم، اور دوسری بعض روایات کے اندر اذا مات الانسان کے آتے ہیں یہ الفاظ، کہ جب ابن آدم یعنی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، انقطع عملہ، تو اس کے جتنے عمل ہیں سب کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ان کے ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا الا من ثلاثین، سوائے تین کاموں کے کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ وہ کون کون سے تین کام ہیں؟ نمبر ایک، صدقۃ جاریہ، اپنے مرنے کے بعد کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر گیا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ مثال کے طور پر کوئی مسجد بنوا دی جس میں لوگ نماز پڑھتے رہے، اللہ کا ذکر عبادت کرتے رہے، تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ کوئی پل بنوا دیا کہ جس کو لوگ کراس کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوں، کہیں نلکا وغیرہ لگا دیا، آج جو ہے وہ لوگوں کو صاف پانی کی سخت ضرورت ہے، کہیں جو ہے وہ صاف پانی جو ہے وہ اس کا انتظام کر دیا کہ مرنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ کوئی سڑک بنا دی، کوئی پل بنوا دیا، اسی طریقے سے کسی کو جو ہے وہ مکان لے دیا، مکان کا جو ہے وہ کرایہ معاف کروا کے چلا گیا، اپنا مکان وقف کر کے چلا گیا کہ اس کا جو کرایہ ہے یہ دینی کاموں کے اندر خرچ ہوتا رہے۔ اسی طرح یہاں اپنی زمین وقف کر کے چلا گیا کہ اس سے جو کھیتی باڑی حاصل ہو وہ اللہ کے رستے کے اندر خرچ ہو۔ تو یہ محترم سامعین مجھے اور آپ کو کوئی ایک کام صدقہ جاریہ کا کر کے جانا چاہیے تاکہ مرنے کے بعد جو ہے یہ ہمارے کام آتا رہے۔ دوسرا، او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ گیا کہ جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو۔ تو یہاں جو ہے ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہوں، ایسا علم نہیں ہے جو فتنے کا ذریعہ بنے، ایسا علم نہیں ہے جو فرقہ وارائیت کا ذریعہ بنے، ایسا علم نہیں ہے جو فساد کا ذریعہ بنے، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اس کا بھی اس کو جو ہے وہ ثواب پہنچتا رہا ہے۔ کوئی کتاب لکھ دی یا کچھ بچوں کو جو ہے وہ دینی تعلیم دے دی، وہ آگے پڑھاتے رہے، تو اس کا اجر و ثواب جس نے نشر کیا، جس نے آگے علم پھیلایا، اس کو مرنے کے بعد تک بھی جو ہے وہ ملتا رہتا ہے۔ تیسری چیز، او والد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو ہے وہ چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہو، تو وہ بھی اس کو مرنے کے بعد اس کا بھی اجر و ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، میں اور آپ کوشش کریں یہ تینوں کام کر کے جائیں اپنی زندگی کے اندر۔ کوئی صدقہ جاریہ، کوئی ایسی علم جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کر جائے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہو۔ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو محترم سامعین مدارس مساجد کے اندر پڑھنے والے بچوں کو جو ہے وہ قرآن مجید لے دیں، سپارے لے دیں۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے، علم آپ چھوڑ کر جائیں گے، بچے جو ہے وہ پڑھیں گے آپ کے قرآن مجید سے، آپ کے سپارے سے، تو وہ آپ بعد میں جب تک وہ پڑھتے رہیں گے آپ کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ یا اولاد کی تربیت جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر کے جائیں کہ وہ نیک ہوں اور بعد میں آپ کے لیے دعائے خیر کرے۔ تو محترم سامعین مرنے کے بعد جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، پیچھے والے بڑے بے وفا ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی بھول جاتے ہیں، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، بلکہ قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کوئی۔ حالانکہ حکم ہے کہ میت کا پہلے نمبر پر قرض دیا جائے، پھر جو ہے وہ بٹوارا دیا جائے، قرض بھی نہیں دیتے۔ ساری وفائیں جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، ساری محبتیں بھول جاتے ہیں، بلکہ اب جو ہے وہ جیسے ہی حالات تبدیل ہوں جو ہے وہ سب جو ہے وہ اپنی آپ سے وفائیں تبدیل کر لیں گے۔ آپ جو ہے وہ مرنے کا انتظار اور بعد والوں کے انتظار میں نہ رہیں، اپنی زندگی کے اندر کوئی صدقہ جاریہ، کوئی جو ہے وہ ان تینوں میں سے کوئی کام کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی آخرت اچھی کرے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔